إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ایک عرصہ تک میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا، تو ان تینوں مقامات پر تقوی کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ بہت ساری تفاسیر دیکھی، محنت اور کوشش کی، لیکن یہ عقدہ حل نہ ہو۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ
تقوی کے موضوع پر عربی میں امام فاقہانی کا وہ میں نے خریدا. ایسے ہی دیگر کئی ایک کتابیں تقوی کے موضوع پر عربی میں موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی اس عقدہ کو حل نہیں کیا سوائے امام فاقہانی. پہلے اس کا ترجمہ سنیں، پھر اصل بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ شراب بتدریج حرام ہوئی ہے، مختلف اس کے احکامات دیے جاتے رہے، آخر میں بالتصریح اس کے حرام ہونے کا حکم دے دیا گیا. اب حرام ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر پریشان ہوئے کہ جو لوگ شراب پیتے ہوئے ہی دنیا سے چلے گئے، پھر ان کی عبادات، ان کے معاملات کا کیا بنے گا؟ یہ اعلیٰ درجے کے ایمان کی بات ہے. ہم تو کبھی اس انداز سے اور اس نہج سے سوچتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. جب بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھانا شروع کر دی. تو اس 16 یا 17 ماہ کے دورانیہ میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہوئے، صحابہ کو ان کی نمازوں کی بھی فکر لاحق. ہمیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے، صحابہ کو اپنے بھائیوں کی نمازوں کی فکر ہے کہ کیا ان کی نمازیں قبول ہوئیں، کہیں ضائع تو نہیں ہو. تو یہاں بھی صحابہ کو اپنے بھائیوں کی فکر لاحق ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے، شراب پیتے رہے، ان کے متعلق پریشان ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس چیز میں سے جو انہوں نے کھا لیا پی لیا، اذا متقوا، جب وہ ڈرتے رہے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہے اور انہوں نے احسان کیا، نیکی کی. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. 3 مرتبہ تقوی کا ذکر ہوا کہ وہ ڈرتے رہے، ڈرتے رہے، ڈرتے رہے. کیا مطلب ہے؟ امام فاقہانی لکھتے ہیں کہ پہلا مقام کہ وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے. یہاں پر مراد کہ شرک سے بچتے رہے. توحید کے مقابلہ میں اس کو ذکر کیا گیا. دوسری جگہ پر ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے.
وہ بدعات سے اجتناب کرتے رہے اور اہل سنت کے طریقہ پر رہے. جو چیز سکھائی بتائی گئی، جو کتاب و سنت کا مطلوب تھا، اس کو اختیار کیا. ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہے اور احسان کیا، نیکی کی، یعنی اللہ سے ڈرتے رہے اور برائیوں سے بچتے رہے. یہ 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا گیا. تو اس سے آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ایک ہی آیت مبارکہ میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقوی اختیار کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے اور ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ تقوی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے ذریعہ سے تمام تر معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات جا بجا معلوم ہوگی کہ تمام عبادات کا مقصود و مطلوب تقوی ہے. عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کا مقصود و مطلوب ایک ہی ہے کہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے پھر وہ ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے. تقوی 5 اعضاء میں اختیار کر لیا جائے تو انسان صحیح معنی میں متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت کان، بصارت آنکھ، دل، 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، باز پرس ہوگی. اور یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ تمام ترغیبتیں اور چغلیاں اور جو برائی کی باتیں ہیں یا اچھائی کی باتیں ہیں جس کا سماعت کے ساتھ تعلق ہے وہ کتنا وسیع ترین معاملہ ہے. اگر کوئی شخص شرک کی بات نہ سنے، بدعت کی بات نہ سنے، برائی کی بات نہ سنے، غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، گویا کہ بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے بہترین اور عمدہ اسلام کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، ان کو چھوڑ دیں. آپ گانے نہیں سنتے، برائی نہیں سنتے، چغلی نہیں سنتے، غیبت نہیں سنتے، کوئی اور فضول باتیں نہیں سنتے، آپ نے اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لی. دوسرا عضو آنکھ، اگر آنکھ کی انسان حفاظت کر لے تو اس کی وجہ سے بھی بے شمار برائیوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہماری انرجی 80% آنکھوں کے ذریعہ سے صرف ہوتی ہے. جتنی بھی یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں اور ہمارا دل موہ لیتی ہے، ہم دل گرفتہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں، اس کے پیچھے کس کا بنیادی کردار ہے؟ آنکھ کا بنیادی کردار ہے. آنکھ کی وجہ سے عشق پروان چڑھتا ہے، آنکھ کی وجہ سے عورتوں کا تعاقب کیا جاتا ہے، آنکھ کی وجہ سے برائیاں جنم لیتی ہیں. اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. آنکھ
جس قدر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اسی قدر اس کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا اور اس نے اس پہ صبر کیا، اس کا بدلہ اس کو جنت ہی ملے گا. اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا غلط اور ناجائز استعمال یہ چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. دل، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام اچھائیوں اور برائیوں کا مرکز وہ دل ہی ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایسا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، یہ درست ہو جائے تو پورا جسم ہی درست ہو جاتا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ دل خراب ہو جائے، یہ برائی میں مبتلا ہو جائے، اس میں شرک، کفر، بدعات اور گناہ آتے چلے جائیں تو پورا جسم برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے تین چیزوں کا بطور خاص ذکر کر کے کہا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سے کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. تو میں اور آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، استقبال رمضان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں. چوتھی چیز زبان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ وانا اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دو ٹانگوں کے درمیان کا معاملہ وہ چار اعضاء پر مشتمل ہے: کان، آنکھ، دل اور زبان. یہ چاروں گناہ میں مبتلا ہوں گے تو پھر انسان یہاں تک پہنچے گا. انسان اگر زبان کی حفاظت کرے گا تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کان کی حفاظت کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا. آنکھ کی حفاظت کرے تو اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. دل کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گناہ سے محفوظ ہو جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پانچواں عضو یہ پیٹ ہے. اس کی وجہ سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تقوی نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس پیٹ کو ناجائز اور حرام سے بھرتا ہے، اور اس پیٹ کی خاطر یہود و نصارہ کے علماء نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے. انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ آپ نبی برحق ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسے نبی برحق پہچانتے تھے، جانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کم تولنا حرام ہے،
کم ماپنا حرام ہے، زنا حرام ہے، دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، اس کے متعلق ان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ یہ سارے گناہ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا بیچتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے سودا فروخت کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ایمان اور اسلام کی باتیں ہیں، یہ یقین کی بات ہے، یہ تقوی کی بات ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے حرام کھانے کے بعد جب اسے معلوم ہو گیا کہ میرے پیٹ میں حرام چلا گیا، اس نے طے کی ہے اور پیٹ میں جو کچھ تھا وہ باہر نکالا ہے، وہ ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت۔ غلام، اسے کوئی نوکری نہ ملی، وہ شام کو دودھ کا پیالہ لیا، دودھ پی لیا، دودھ پینے کے بعد خیال آیا، اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا جی میں زمانہ جاہلیت میں اٹا سٹا لگاتا تھا، علم نجوم کے دعوے کرتا تھا، اندازن ایسی باتیں کہہ دیتا تھا، لوگ میرے متعلق یہ خیال کرتے تھے کہ اس کو یہ باتیں معلوم ہیں، نمبر بتا دیتا تھا موجودہ حالات کے مطابق۔ یہ اسی قبیل سے ہے، ہاتھ دیکھ کر کے قسمت کا حال بتاتا تھا۔ کوئی بھی بات سمجھ لیں آپ، جس کا علم نجوم، کہانت، عراف اور نجومی ہونے، پامسٹ ہونے کے ساتھ تعلق ہے، یہ کام میں کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نے ان کو ایک بات بتائی، جیسے بتائی ویسے ہو گئی تھی، میں نے اس کی ان سے اجرت وصول نہیں کی۔ آج کام دھندا نہیں ملا، میں نے ان سے کہا کہ میری اجرت دے دو، انہوں نے یہ دودھ کا پیالہ مجھے دے دیا۔ آپ بتائیں کہ یہ دودھ پینا، یہ دودھ لینا حلال تھا یا حرام؟ جہاں کرپشن کو اپنا حق سمجھا جائے، جہاں ملازمت کرنے کی تنخواہ لی جائے اور کام کرنے کی رشوت لی جائے اور ماں کا دودھ سمجھ کر کے، شیر مادر سمجھ کر کے اسے پیا جائے، استعمال کیا جائے، رشوت کو حلال سمجھا جائے، اپنا حق سمجھا جائے، کمیشن لینا حلال سمجھا جائے اور ببانگے دہل یہ سارے کام کیے جائیں، ان سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پیٹ کی حفاظت کریں گے؟ اس میں حرام نہیں جانے دیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان نمازی ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، زکات دینے والا ہوتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ کسی بیماری میں، کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، حرام سمجھنے کے باوجود اس سے باز نہیں آتا، حرام کھاتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، سارے نیکی کے کام بھی کرتا ہے، لیکن پیٹ کی حفاظت نہیں کرتا، حرام کھاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ دیکھیں، حاجی نمازی، یہ کام کرتے ہیں، کل پرسوں سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا جتنی بھی اشیاء مہنگی ہوں گی وہ کون کرنے والے؟ یہ حاجی نمازی بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اور یہ سارے مسلمان ہیں، کوئی ان میں کافر، مشرک، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی نہیں ہوگا، یہ سارے مہنگائی کرنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو لوٹنے والے، رمضان میں یہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے کون ہیں؟ اس میں صوفی بھی شامل ہے، مولوی بھی شامل ہے، اور حاجی نمازی بھی شامل ہے، اور روزہ خور بھی شامل ہیں، اور یہ بدماش بھی شامل ہیں، قوم کو لوٹنے والے بھی شامل ہیں۔ تو یہ پیٹ کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس وقت جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے
روزی روٹی کا دروازہ بظاہر بند ہو جاتا ہے، اس وقت حرام سے بچنا یہی تو اصل میں آزمائش ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق اسے وہاں سے مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم رزق سے مراد صرف ایک ہی بات لیتے ہیں، وہ کیا؟ روزی روٹی۔ ہمارے نزدیک رزق صرف ایک ہی چیز ہے، جبکہ حقیقت میں رزق سے مراد ہر وہ عطیہ، ہر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ رزق سے مراد وہ نعمتیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے، روزی روٹی بھی ہے، عطیات بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں اور علم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس کے نکلنے کے راستے نیکی اور تقوی کی بنا پر اللہ پیدا کرتا ہے، بیماریوں سے نکلنے کے، حرام سے بچنے کے، حلال کمانے کے، حلال ذرائع اختیار کرنے کے، وسیع روزی کے۔ جن مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جن لوگوں کا ایمان اور یقین پختہ، نیکی تقوی کو اختیار کرنے والے، ان کی جب آزمائش ہوئی، انہوں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، حرام کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے۔ ہم تو حرام کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، سب کچھ وصول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، بعد میں آ کر کے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ سود لینے والے، دینے والے، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ رشوت لینے والے، دینے والے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہاں یہ بات سمجھ لے کہ جو شخص اپنا حق وصول کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے، رشوت دیتا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، یہ دونوں گناہ لینے والے پر ہے۔ جو شخص ناجائز کام کروانے کے لیے پیسے دیتا ہے تو دونوں ہی مجرم ہیں، الراشی والمرتشی فی النار۔ تو لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا اور بچنا یہ لازم اور ضروری۔ امام عفان بن مسلم کا واقعہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، سیر اعلام النبلاء میں، اسی طرح سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، اور باقاعدہ اس واقعہ کو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب مامون نے یہ آرڈر جاری کیا گورنروں کو کہ علماء کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ ہمارے موقف اور نظریہ کی حمایت کرے، یہ آزمائشیں شروع سے آتی رہی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے دور میں علماء کثیر تعداد میں حق پر قائم رہنے والے تھے، ان کے اندر للہیت موجود تھی، اللہ کا خوف اور تقوی موجود تھا۔ آج ہم پیٹ بھرنے کے لیے ملا حضرات وہ فتوے دیتے ہیں جس سے ہمارا کاروبار زندگی چلے، حکومت راضی ہو جائے، اللہ بھلے ناراض ہو جائے، انا للہ و انا الیہ۔ وہ یہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جب روس کے خلاف تو پوری دنیا نے اتفاق کر لیا اور سب مسلمانوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے مسلمانوں پہ، جب اس نے افغانستان پہ قبضہ کر، لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا تمام حکومتیں امریکہ کے پیچھے کھڑی تھی،
کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے رشیا کے خلاف تھا۔ یہ ہماری ایمانی کمزوری، اس کا اندازہ لگا لیا آپ۔ جو بات کہتا تھا اسے اٹھا لیا جاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ جب امام عفان بن مسلم، عثمان بن مسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ جی آپ خلق قرآن کا عقیدہ اختیار کریں، جو حکومت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہوں، جو اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی آزمائش تھی اس وقت اہل علم کی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ سن لیں کہ حاکم وقت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کا وظیفہ آج سے بند ہے۔ مولوی کی تنخواہ بند ہو جائے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ پہلے تو ہوتی پوری سوری ہے، اور وہ بھی اسے مسجد سے فارغ کر دیا جائے تو 2-4 مہینے اسے امامت تلاش کرنے میں لگ جائیں تو وہ بیچارہ مانگنے جاتا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ کہا جی آپ کا وظیفہ بند۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا آسمان پر رزق ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ تمہارا رزق اس دنیا میں نہیں ہے کہ یہاں سے تم لیتے ہو، یہ تو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، مالک کے فیصلے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ گھر تشریف لائے، آ کر کے بیگم کو بتایا، اس نے کہا کہ پھر کیا کہا آپ نے؟ جی میں نے تو انکار کر دیا۔ اس نے کہا گزارا کیسے چلے گا؟ یہ جتنے لوگ بھی زیر کفالت ہیں، ان سب کا نظام کہاں سے چلے گا؟ کہا میں نے یہ آج پڑھ کے سنا دی ہے، بتا دیا ان کو۔ بیوی پریشان ہے، امام صاحب پریشان نہیں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی گزری ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلا تو وہاں جو اطریات کا بہت بڑا تاجر تھا، وہ کھڑا ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ کہا جی ہاں۔ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھیلی، اس میں 1000 درہم موجود ہیں، حکومت کی طرف سے آپ کو 500 ملتے تھے، یہ 1000 ہے، ڈبل کر دیا اللہ نے۔ اور جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ کی ضروریات پوری کرتا رہوں، آپ کو گھر بیٹھے وظیفہ پہنچتا رہے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، دین کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو پہلے کی طرح نبھاتے رہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے حرام سے بچنا چاہتا ہے، یہ حرام کا وظیفہ تھا نا، خلق قرآن کے مسالہ کو، کفر کو تسلیم کر لیتے، یہ وظیفہ ملتا رہتا تو کیا تھا؟ یہ حرام کا وظیفہ تھا۔ یہ سرکاری ملازمتیں کرنے والے اور ذمہ داری نہ نبھانے والے
مال حرام کھا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے بھاگ کر کے سرکاری ملازمت کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ تحفظ حاصل ہو جائے، کام نہ کرنا پڑے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو شخص بچنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچاتا ہے، اس کے لیے حلال کے راستے کھولتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پیٹ، اس کو اگر حرام سے بچا لیا گیا، بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اس کو حرام سے نہ بھریں، حلال سے بھریں گے تو پھر عبادات قبول ہوں گی۔ صحابہ کو یہی فکر لاحق ہوئی تھی نا کہ یہ لوگ شراب پیتے ہوئے فوت ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان لائے اور عمل صالح کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، نیکی کے کام کی، درجہ بدرجہ۔ تو ان تمام امور اور معاملات میں تقوی کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تقوی کے اپنے اثرات ہیں، معاشرہ پر ایسے زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کی نظیر اور مثال پیش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے والد اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عقیدہ توحید پر قائم تھے، جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ فوت ہو گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ ایسی عظیم ہستی اور شخصیت، اس کے متعلق عروہ بنت اوس نامی عورت نے مروان بن حکم کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین مجھ سے ہتھیا لی ہے، چھین لی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا، واپس دلائی جائے۔ ان کو طلب کیا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا اور انوکھا مقدمہ تھا جو اسلامی عدالت میں لڑا گیا۔ مدعا علیہ نے جو بات بیان کی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تشریف لائے، کہا کہ یہ بڑھیا عروہ بنت اوس مدعیہ ہے کہ آپ نے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی زمین اس سے ہتھیا لی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، کوئی رجسٹری نہیں ہے۔ کہتے ہیں مروان، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک مقدمہ میں ایک وکیل صاحب جج صاحب کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہی کافر ہیں۔ اور تفسیر مودودی صاحب کی بیان کر رہا ہے۔ جج بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا وکیل صاحب بہت اچھی بات آپ نے سنائی، آپ ان دونوں پارٹیوں کا آپس میں پیچ اپ کرا دیں، ان کا فیصلہ آپ خود کر دیں، معاملہ نمٹا دیں۔
اب وکیل صاحب کا کیا جواب ہے؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا جی. اس نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ آیتیں ہمیں ہی سنانے کے لیے آئے ہیں آپ؟ یہ حکم احکام ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. جو اس وکیل کی پشت پہ کھڑے تھے حدیث تھے، جھوٹے تھے، مقدمہ باز لوگ تھے. جج نے بات سمجھا دی، وکیل اس سے منحرف ہو رہا ہے، ہمارے لوگ پھر بھی اس کے پیچھے کھڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے، حق سچ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا جواب دے رہا ہے مدعی، مدعا علیہ، مدعیہ کو؟ عدالت اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ مروان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اپنے کانوں سے سنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی ایک بالش، کتنی؟ ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، اس کی جگہ اس سے ہتھیلی چھین لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا. کیا یہ قبضہ گروپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک قبضہ گروپ کو رات جو ہے وہ وزیر بنا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے حالات اور یہ ان کی سوچ اور فکر. مروان گورنر ہے مدینہ کا، اس نے جب یہ بات سنی کہ یہ سعید یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان سنا. اور کہتے ہیں کہ مروان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ حدیث اپنے کانوں سے سنوں پھر میں اس میں عمل نہ کروں؟ کیوں جی؟ دنیا کا ایسا کوئی انوکھا مقدمہ ہوگا، کوئی ایسا مدعا علیہ جواب دینے والا اپنی صفائی میں ایسی بات پیش کرنے والا ہوگا؟ دنیا کی کوئی ایسی عدالت ہوگی کہ جہاں اس بات کو تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے؟ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور جھوٹی قسموں کے لیے قرآن بھی اٹھاتے ہیں، قرآن پر حلف بھی دیتے ہیں. ہر وہ شخص جو سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ حلف دیتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، نہیں کماؤں گا. یہ سب حلف دینے کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ رشوت کیوں چل رہی ہے؟ کیوں ناجائز فیصلے ہوتے ہیں؟ کیوں لوگوں کا حق غصب کیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے؟ یہ معاشرہ میں جو کرپشن چل رہی ہے، برائیاں چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں حلف دینے کے باوجود ہو رہی ہیں. یہاں کوئی حلف نہیں دیا گیا، صرف ایک حدیث کوٹ کی گئی. عدالت کو معلوم ہے کہ سعید بن زید جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے، اور جو اس کا بیان ہے یہ بھی حق اور سچ ہے. آخر میں کہا کہ اے بڑھیا، میں تیرے لیے ایک بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ بڑھیا اپنی زندگی میں ہی نابینا ہو جائے اور یہی زمین اس کی قبر بن جائے. تو کیا ہوا؟ یہ نابینا ہو گئی اور خود کہا کرتی تھی، اس کے اپنے الفاظ ہیں جو حدیث میں محفوظ ہیں، اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی.
اس وجہ سے میری بینائی جاتی رہی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ زمین میں ایک کنواں تھا، اس میں گر کر کے یہ مر گئی، یہی زمین اس کی قبر بن گئی۔ میں اور آپ سوچیں، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کر کے تقسیم نہیں کر سکتے، لوگوں کو مال دیں، پیسے دیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے باراتیوں کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی بچی کو جہیز بنا کے نہیں دے سکتے، یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں، زکوٰۃ ان پہ صرف نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی سن لیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ کیا ہم بہنوں کا حق دیتے ہیں؟ وراثت میں سے اسے اس کا حصہ دیا جاتا ہے؟ بتائیں، مولوی صاحب ہوں الا ماشاء اللہ، حاجی صاحب اور نمازی صاحب، بڑی حق کی باتیں کرنے والے ہو، فتویٰ بازی کا شغل کرنے والے ہو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ باقی یہ جاگیردار، وڈیرے، ذمہ دار، ان کے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ خاندان کے متعلق مجھے علم ہوا کہ ان کے ہاں اگر 6 بیٹے ہیں تو 1 کی شادی کی جاتی ہے، 5 کی شادی نہیں کی جاتی، تاکہ یہ زمین تقسیم نہ ہو۔ یہ سلسلہ ان کے ہاں چلتا ہے۔ میں نے اس کی تحقیق کی، یہ بات بالکل حق اور سچ ثابت ہوئی۔ باقی بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی کہ زمین جو ہے وہ اسی طریقے سے بعین ہی ہمارے خاندان میں رہے، تقسیم نہ ہو۔ جب 1 کی شادی کر دی، 5 کی شادیاں نہیں کی تو وہ کیا کریں گے؟ حرام کو منہ ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ حرام کے راستے اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی، نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ تقویٰ ہوگا تو تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ 3 مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث کہ تقویٰ کا مقام یہ دل ہے، اس میں اگر اللہ کا خوف آ جائے اور اس سے ڈر کر کے انسان زندگی گزارے تو پھر نتائج کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، حرام سے بچ گیا، حلال اختیار کر لیا، اس کی تابع داری، فرما برداری اختیار کر لی، عقیدہ توحید اختیار کر لیا، شرک سے بچ گیا، بدعات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اہل سنت کے طریقے پر عمل کیا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، جو کہ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں 3 مرتبہ اللہ نے تقویٰ کا ذکر کیا، یہ ساری باتوں کو شامل ہے۔ اس کے لیے پھر 2 جنتیں ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے باز رکھا، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت یقیناً اسے مل کے رہے گی۔ آئیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے بطور خاص یہ بات بتائی اور سمجھائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کی غرض و غایت تقویٰ، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، تمام چیزوں کی غرض و غایت تقویٰ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس سب سے بہترین ہے، اسے اختیار کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔